آیت نمبر ہے 61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پچھلی آیات میں قرآن کریم نے کافر جو اللہ تعالیٰ کی ایک بدترین توہین کرتے تھے اس کا ذکر کیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ وہ چیزیں ثابت کرتے ہیں جو ان کو خود پسند نہیں ہیں، اپنے لیے وہ چیزیں ثابت اور قائم رکھتے ہیں جو ان کو خود پسند ہیں۔ بیٹیاں ان کو خود پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر پیش کرتے ہیں اور خود بیٹیوں سے اپنے آپ کے لیے عار اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اس سے بھائی پتہ یہ چلا کہ جو چیز انسان اپنے لیے نہیں پسند کرتا وہ اللہ کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ میں اس سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک مسلمان جو کھانا پینا، جو چیزیں، جو صدقہ کی چیز اپنے لیے پسند نہ کرے وہ اللہ کے نام پر دے دے، یہ اس کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تم پسندیدہ چیز اللہ کے لیے خرچ نہ کرو۔ ایک چیز مجھے خود پسند نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دینا بھی۔ ہمارے یہاں عموماً آج کل جو لوگوں کے صدقات اور دین کے ساتھ جو خرچ کرنے کا لوگوں کا رویہ ہے، عموماً اس میں ہم اس پہلو کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ہر وہ چیز جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم ہرگز پسند نہ کریں۔ مثلا اس کی کئی طرح کی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا ہمارے یہاں عموماً ہم اگر کوئی کام کریں، وہ کام ہم نے کیا ہو، ہماری محنت ہو اس میں، اگر لوگ اس کام کا کریڈٹ کسی اور کو دیں، واہ واہ کسی اور کی ہو، تو بھائی ہمیں یہ پسند ہے؟ ہمیں اس پر بہت دکھ ہوتا ہے کہ یار خدمات ساری میری ہیں اور نسبت دوسرے کی طرف کر رہے ہیں۔ بالکل یہی رویہ ہم اللہ کے لیے بالکل جائز اور روا رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سارے انعامات بھائی کس کے ہیں؟ اللہ کے، اور اس کی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ دوسروں کی طرف کرتے ہیں۔ اگلے رکوع میں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ میری ملکیت میں کوئی اور شریک ہو۔ ہم اپنی جائیداد، اپنی اشیاء میں کسی کو پارٹنر بنانا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ہر کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں ہر کسی کو شریک کرتے ہیں۔ جب ہمیں اپنی ملکیت میں کسی کی مداخلت جائز نہیں تو بھائی تو اللہ تعالیٰ کی خدائی اور کبریائی میں ہم کس طرح کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ اصول سمجھ لینا چاہیے کہ وہ جو اپنے لیے اچھا سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ پسند کرتا ہے،
اپنے اللہ کے لیے بھی بھائی وہ کیا کرے؟ پسند کرے۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، وہ آپ اس سے باتیں کر رہے ہیں یا وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ بار بار ادھر ادھر متوجہ ہو رہا ہے۔ آپ کو فون کیا ایک آدمی نے، یار مجھ سے آپ سے ضروری کام ہے، آپ نے کہا جی آئیے ملاقات کے لیے تشریف لائیے، وہ آ گیا۔ آپ کے پاس ابھی ایک بات کی ہے، اس نے کسی جگہ سے فون آ گیا، وہ سننے لگ گیا۔ فون ختم کرنے کے بعد پھر ایک بات کی ہے، پھر خود کہیں فون لگ گیا کرنے۔ تھوڑی دیر کے بعد ادھر متوجہ ادھر متوجہ۔ بھائی آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ آپ کہے گا وقت لے کے میرے پاس آیا، اب اس کے پاس اب یہ کر کیا رہا ہے؟ آدمی کی قوت برداشت کیا دے جاتی ہے؟ بھائی جواب دے جاتی ہے۔ اور ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر بادشاہوں کے بادشاہ نے حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہمیں خود پیغام بھیج کر بلایا ہے، اور ہم خود بڑے اہتمام سے آئے، ہم خود بڑے اہتمام سے آئے ہیں، اور اللہ اکبر کہتے ہیں ہم کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی توجہ۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب اس طرح یہ کوتاہی کرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب کوئی ہم سے محو گفتگو ہو، ہم اس کا ادھر ادھر متوجہ ہونا اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو بھائی یہی کیفیت ہم اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہیں؟ یہی کیفیت ہم اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ میرا جو تفسیر کا ذوق ہے، میں اکثر اس پر توجہ دلاتا ہوں کہ کافروں کی جو حرکتیں قرآن ذکر کر رہا ہے، ان میں میرے اور آپ کے لیے کچھ نہ کچھ سبق ہے، تو قرآن اس کو ذکر کر رہا ہے نا، کچھ نہ کچھ سبق ہے تو قرآن اس کو ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ یہاں قرآن نے دو جگہ کہا کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، ایک کھانا کل کا ہے، بیکار ہے، وہ آپ اپنے لیے کھانا پسند نہیں کرتے ہو، تو اللہ کے نام پر صدقہ دینا اس کو کیسے پسند کر لیتے ہو؟ مال حرام سے تم خود نفرت کرتے ہو، تو مال حرام اللہ کے لیے تم کیسے صدقہ کرتے ہو؟ اپنی ملکیت میں کسی کی شرکت کو تم گوارا نہیں کرتے، تو اللہ کی خدائی میں کس طرح کسی کو شریک کرتے ہو؟ تم یہ چاہتے ہو کہ جب مجھ سے کوئی بات کرے پوری طرح متوجہ ہو کر کرے، تو جناب جب اللہ سے باتیں کرتے ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے ہو؟ اگر ہمارے ذمے بھائی کسی نے ہمارا قرض دینا ہو، تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھی جلدی سے جلدی کیا کرو میرا قرض، بھائی اس طرح ہی ہے۔ ادھر سے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، کوئی پرواہ نہیں، ہم نے اپنے لیے زکوٰۃ دینے کا مہینہ جو ہے وہ رمضان خاص کیا ہوا ہے، اب رمضان گئے 4 5 مہینے گزر گئے، ابھی تک زکوٰۃ ہمارے سر پر اسی طرح۔ کسی سے 2 ٹکے لینے ہو تو میں کہتا ہوں یار جلدی سے جلدی دو، اور ادھر جو اللہ کا حق اپنے اوپر ہے اس کو ٹالتے 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 سال 2 سال گزر گئے۔ کسی سے کچھ لینا ہو ہم کہتے ہیں یار آپ نے میرا دینا ہے فی الفور دو، اور ادھر حج فرض ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے۔ بھائی حج فرض ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال۔ اپنے لیے کچھ اور پسند ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اور۔ یہ کافروں والی ادا ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں والی ادا نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے بھائی صحابہ کرام میں یہی کمال تھا، صحابہ کرام میں یہی کمال تھا۔ ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی، اللہ کے لیے زکوٰۃ دینی ہوتی اعلیٰ سے اعلیٰ مال، ادنا کا تو ان کے یہاں تصور ہی نہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ مال اللہ کے لیے دینا۔ وہ مشہور صحابی ہیں، جب یہ آیات اتری حضرت ابو طلحہ انصاری اور بڑے بڑے صحابہ کے واقعات ہیں، جس وقت یہ آیت اتری نا لن تنالوا، تم اس وقت تک نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے جب تک پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ بہت قیمتی گھوڑا لائے۔ گھوڑا آج بھی بہت قیمتی ہے، اس زمانے میں تو یہ سمجھ لیجئے گھوڑے کا مطلب ہے ذاتی کار، کہ اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ یہ گھوڑا محبوب ہے، دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گھوڑا لے کر بعد میں ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو دے دیا۔
بھائی کس کو دے دیا؟ بیٹے کو۔ تو حضرت زید بن حارثہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو پسندیدہ مال اللہ کے لیے دیا ہے، دوبارہ ہی کہاں آ گیا؟ میرے گھر آ گیا۔ ابو طلحہ انصاری نے اپنا باغ پیش کیا، اور وہ جو مشہور واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو ہیں وہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے، تو انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے جانوروں میں سے جو اعلیٰ غلام ہے، وہ جو اعلیٰ جانور ہے وہ لے کر آؤ۔ وہ بہت قیمتی اونٹ لے کر آئے۔ تو حضور علیہ السلام کے نمائندہ جو زکوٰۃ وصول کرنے گئے تو انہوں نے کہا جی میں یہ نہیں لے سکتا، مجھے اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا ہے کہ درمیانہ مال وصول کرنا ہے، نہ ہلکا نہ اعلیٰ، اس لیے یہ آپ اعلیٰ اونٹ دے رہے ہیں مجھے، یہ بہت مہنگا اونٹ ہے، یہ سرخ اونٹ ہے اور بڑا سواری کے قابل ہے، میں نہیں یہ لے سکتا، زکوٰۃ میں یہ وصول نہیں کر سکتا۔ وہ صحابی کہتے نہیں میں نے تو یہی دینا ہے۔ اب دونوں میں تکرار ہو رہی ہے، دینے والا کہتا ہے میں نے اعلیٰ دینا ہے، اور جو ریاست کی طرف سے ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے درمیانہ لینا ہے۔ تو صحابی نے کہا میرا اپنے اللہ سے وعدہ یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے اللہ کے لیے کچھ خرچ کروں گا تو اپنے اللہ کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خرچ کروں گا۔ اس لیے بھائی یہ جو پیچھے بھی اور آگے بھی قرآن، دوسری آیت جو آگے آ رہی ہے اس میں قرآن یہی اصول بیان کر رہا۔ جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی ہے وہاں قرآن کریم ایک بڑی میرے اور آپ کے لیے بڑی عبرت والی بات ارشاد فرما رہا۔ قرآن کریم ارشاد فرما رہا اگر ہم لوگوں کے ظلم، لوگوں کی زیادتیاں، لوگوں کی بے انصافیوں کی وجہ سے ان کو فی الفور پکڑنے لگ جائیں تو زمین پر چلنے پھرنے والی کوئی مخلوق باقی نہ رہے۔ یہ بات قرآن کریم نے یہاں بھی ارشاد فرمائی ہے، اور سورہ فاطر کی آخری آیت سورہ یاسین جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس لیے پچھلی سورت کی آخری آیت بھی یہی ہے۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے اگر ہم ان کو پکڑنے لگ جائیں تو زمین پر کوئی بچے نہ۔ ہمارا قانون ہے کہ ہم مہلت دیتے ہیں، ہمارا قانون ہے ہم کیا دیتے ہیں؟ مہلت دیتے ہیں، اور مہلت دینے کے بعد جب پھر پکڑتے ہیں تو پھر ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اور بھائی حقیقت یہ ہم اگر اپنے آپ پر نظر ڈالیں، اپنے دائیں بائیں، میں نے جیسے جمعے میں عرض کر رہا تھا اس وقت جس بندے کا بس چلتا ہے وہ دوسروں کی کھال اتارنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس وقت جس کا بس چلتا ہے وہ دوسروں کو ہڑپ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہمارے یہاں ظلم کا اتنا، ظلم بے انصافی کا بازار اتنا گرم ہے، انسان کو کوئی پرواہ نہیں، انسان کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اگر ہمارا عذاب فی الفور حرکت میں آ جائے تو یہ ساری زمین صاف ہو جائے، یہاں کوئی سانس نہ لے سکے، یہاں کوئی سانس۔ ابھی شاید کا بنیادی سبق میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ بھائیو اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت مل رہی ہے، یہ اکڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہے ہیں۔ اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑ لیں بِظُلْمِهِمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کوئی دابہ نہ بچے۔ دابہ کہتے ہیں زمین پر رینگنے والی مخلوق کو۔ اسی سے بعض مفسرین نے سمجھا کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے پھر جب عذاب آتا ہے پھر جانوروں پر بھی آتا ہے۔ بھائی اب یہ سیلاب آیا صرف انسان متاثر ہوئے ہیں کہ جانور بھی متاثر ہوئے ہیں؟ سب کو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر سارے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ جل جلالہ مہلت دیتے ہیں ایک طے شدہ وقت تک۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً،
پھر وہ وقت 1 منٹ کے لیے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے۔ وہ ہے تو اسرائیلی روایات میں سے، قرآن و سنت میں نہیں ہے، اسرائیلی روایات میں سے ہے کہ حضرت اسرائیل سے کسی نبی کے حوالے سے یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا کہ جب تم لوگوں کی روح نکالتے ہو تو اس وقت لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت اسرائیل نے کہا جب بھی کسی کی روح نکالی ہے اس نے یہ ضرور کہا ہے کہ کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے۔ قرآن میں یہ بات اور طرح ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہم جب ان کو پکڑتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں مہلت مل جائے۔ سورہ طارق میں آخر میں کیا ہے؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ جب پکڑ آتی ہے پھر لوگ حسرت کرتے ہیں۔ سورہ نبا کے آخر میں فرمایا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه، جب آدمی اپنے عمل دیکھے گا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر حسرت سے کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں کیا ہو جاتا؟ مٹی ہو جاتا۔ اور آگے وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، یہ اللہ کے لیے بناتے ہیں وہ چیزیں جس کو خود پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ رکھتے ہیں جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھا ہی اچھا ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں مکہ کے سردار نے کہا تھا ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، ہمارے لیے یہاں بھی سب کچھ ٹھیک ہے، ہمارے لیے آگے بھی سب کچھ ٹھیک ہے۔ جناب دنیا میں تم اپنے لیے جھوٹ بول سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں دجل اور فریب چل نہیں سکتا۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے اچھا ہی اچھا ہے، لا جرما، یقیناً پکی بات ہے، أَنَّ لَهُمُ النَّارِ، ان کافروں کے لیے جہنم کی آگ ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور ان کو سب سے پہلے پھینکا جائے گا، ان کو سب سے پہلے پھینکا جائے گا۔ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ خود اپنی ذات کی قسم کھا رہے ہیں، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا الى امم من قبلک، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے ہر امت، ہر جماعت کی طرف رسول بھیجے۔ ہم نے ہر امت کی طرف بھائی کیا بھیجے؟ غلطی کیا لگی؟ دیکھیے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ سب سے اہم بات ہے بھائی، پھر شیطان نے ان کے لیے کیا کر دیا؟ ان کے عملوں کو، شیطان نے ان کی بد عملیاں ان کے سامنے اتنی خوبصورت اور مزین کر کے رکھی، وہ اپنے عملوں میں، اپنے کارناموں میں اس طرح ڈوبے رہے کہ ان کو نظر ثانی کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اور بھائی شیطان ہمارے ساتھ یہی ہاتھ کرتا ہے۔ ہمارے جو پسندیدہ عمل ہے نا، پسندیدہ عمل ہیں، شیطان بس وہ سامنے مزین کر دیتا ہے، ہم اسی کو دین سمجھ کر لگے رہتے ہیں، حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں ہے، حالانکہ وہ دین ہوتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سنایا، میں جب بھی ہم جب جس مدرسے میں حفظ کیا کرتے تھے نا، چھوٹی چھوٹی عمریں تھی، ہمارے ساتھ ایک گجر تھے بھینسوں والے، بڑی بھینسیں تھی اس کے پاس، 70-80-100 بھینسیں تھیں۔ وہ اتنے اہتمام سے جب 11ویں آ جانی نا، انہوں نے بڑے اہتمام سے ساری بھینسوں کا دودھ، آگے وہ ہمیں پانی ڈال کے دیتا تھا، اور جب 11ویں آ جانی تو اس دن مفت دینا دودھ اس نے، اور ہم بچے تھے، پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا۔ ان کی صورتحال یہ تھی کہ ہم طالب علم ان کو کلمہ یاد کرواتے تھے، 6 مہینے لگ گئے، کلمہ ان کی زبان پہ چڑھتا ہی نہیں۔ ان کو نماز تو کیا، عید کی نماز پر ہم
چونکہ بچے ان سے بے تکلف تھے، ہم نے عید کی نماز کے لیے کہنا پتر مینو آندھی نہیں، میں کی کرنا پڑ گیا۔ عید کی نماز بھی ان کو نہیں آتی تھی، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا وضو کیسے کرتے ہیں، غسل کیسے کرتے ہیں، کلمہ چڑھتا ہی نہیں تھا۔ لا الہ یہ ہم ان کی زبان پر وہ کس طرح پڑھتے تھے، ڈر لگتا اس طرح پڑھتے ہوئے، کلمہ ٹھیک نہیں کروا سکے۔ لیکن شیطان نے ان کو کیا سب پڑھایا؟ شیطان نے کہا کہ بس آپ کی جنت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ نے ایک دن مہینے میں دودھ اس طرح نہ۔ بھائی ایک بندہ چلو ٹھیک ہے، میں کوئی اس کا رد نہیں کر رہا، ٹھیک ہے اللہ کے نام پر وہ صدقہ کر رہے ہیں، لیکن جہاں نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ حج ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ کلمہ آتا ہو، نہ وضو آتا ہو، نہ غسل آتا ہو، تو کیا بھائی یہ ایک ہی صدقہ کافی ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں کیا بات عرض کر، مریض اپنے آپ کو مریض ماننے کے لیے تیار ہے، جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوتا ہے۔ میں نے ہمارے ملک میں ایسے مذہبی لوگوں میں بھی ایسے لیڈر، اسلام کے ٹھیکیدار بہت دیکھے، نہ نماز، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ نماز کا پتہ، اتحیات کا ترجمہ بھی نہ کر سکیں، اور حالات و معاملات ان کے بہت برے، لیکن شیطان نے ایک دو چیزیں ان کے سامنے مزین کر دیں، بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس اسلام کا جھنڈا ہم نے اٹھا رکھا ہے، حالانکہ نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، نہ فرائض کا پتہ، نہ نماز کا لینا دینا، نہ دین کا کوئی پتہ۔ اور بھائی اس بات سے ڈرنا چاہیے، اس بات سے ڈرنا چاہیے، اپنے عملوں پر نظر ثانی کریں، اور انسان کبھی بھی غرور میں نہ آئے، اپنی تصحیح کرتا رہے، ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر میں رہے، ہر وقت بھائی کیا کرے، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو ناقص سمجھے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے، اور دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے عملوں میں بڑی کمی ہے، بڑی کوتاہی ہے، میں بالکل ناقص ہوں، میں بہت ادھورا ہوں، میں بہت اپنے عیبوں پر نظر رہے، تو انشاءاللہ پھر شیطان کا یہ مکر نہیں چلتا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو خوبصورت بنا دیا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہ شیطان کو ہی اپنا دوست سمجھے ہوئے ہیں آج تک۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم جو آپ کے اوپر قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا، تاکہ آپ کھول کھول کر بیان کر دیں لوگوں کے سامنے وہ تمام جھگڑے جس میں وہ الجھے ہوئے ہیں۔ خدا کے بارے میں اس زمانے میں جھگڑا تھا، اللہ کے رسولوں نے ہر بات کو کھول کھول کے بتا دیا۔ وَهُدًى، اور یہ جو قرآن ہم نازل کر رہے ہیں یہ سراپا ہدایت اور رہنمائی ہے۔ وَرَحْمَةً، اور اس میں اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کی رحمت سے ایمان والے ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔